نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. روى البخاري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما رواه مسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتابى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. حمد و صلاۃ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے مختلف صورتوں سے مختلف آیتیں تلاوت کی ہیں. عالم الغیب اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. اسی لیے ایک صحابی رسول ہیں معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ میں ہماری بکریاں چرایا کرتی تھی. ایک دن میں معلوم کرنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بھیڑیا ایک بکری کو اٹھا لے گیا. انسان ہونے کے ناطے دوسرے لوگوں کی طرح افسوس ہوا اور میں نے لونڈی کو ایک تھپڑ رسید کر دیا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غلط قرار دیا. میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
لوڈی کو اپنے پاس طلب کیا۔ جب لوڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے۔ اس لوڈی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ لوڈی نے کہا آسمان پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین معمولی چیزوں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے تاکہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم کر سکیں۔ یہ پہلی بات معلوم ہے۔ معمولی چیزیں ہوا کرتی تھیں، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے تاکہ اس کا حکم معلوم کر سکیں کہ ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کافر کے علاوہ صرف مومن غلام آزاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوڈی کو آزاد کرنے سے پہلے اس کا امتحان لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ایمان کا علم ہو گیا، آپ جان گئے کہ ہاں یہ مومنہ ہے، تو اسے آزاد کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یعنی اگر وہ کافر نکلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مومن مسلمان غلام ہے کہیں پر، یا کوئی عورت کہیں پر لونڈی ہے، وہ مومنہ ہے، تو اسے آزاد کیا جا سکتا ہے، آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کافر ہے یا کافرہ ہے تو اسے آزاد نہیں کرایا جائے گا، اس کو اسی غلامی میں رہنے دو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی اس واقعے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لونڈی کو امتحان کے لیے طلب کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کو طلب کیا تاکہ پوچھے، معلوم کریں کہ وہ مومنہ ہے یا مومنہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے کہ وہ کافرہ ہے یا مومنہ ہے تو پھر اسے طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس میں ان لوگوں پر واضح طور پر رد ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ یہ جو واقعہ بھی بیان ہوا ہے مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے، اس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب مطلق تھا، یعنی کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، قیامت تک کیا کچھ ہوگا، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ یہ حدیث یا یہ واقعہ ان کے اس عقیدے کے رد میں، ان کے اس عقیدے کی تردید کرتی ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اتنے ہی جانتے تھے جتنا اللہ رب العالمین اپنے نبی کو بتاتا تھا۔ اپنے طور پر کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان سکتے تھے جو غیب کی ہوا کرتی تھی۔ تبھی تو لونڈی کو اللہ کے نبی نے طلب کیا اور بلایا
تاکہ معلوم کریں کہ وہ مومنہ ہے یا کافرہ ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اور اس بات کی دلیل کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے، قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 188 یہ اس بات کی دلیل ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دیا، حکم دیا کہ آپ لوگوں میں کھلا اعلان کر دیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اتنے ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، جتنا اللہ رب العالمین چاہے اتنے ہی میں اپنے آپ کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہوں، ورنہ میں نفع نقصان کا مالک اپنے طور پر کچھ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اور آپ وضاحت فرمائیں، چنانچہ ہمارے آقا نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب داں ہوتا، غیب کی باتیں جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت زیادہ اپنے لیے بھلائیاں اکٹھا کر لیتا، بہت زیادہ اپنے لیے میں بھلائیاں اکٹھا کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اگر میں عالم الغیب ہوتا، غیب کی باتیں جانتا، تو میں اپنے آپ کو کبھی بھی نقصان میں نہیں ڈالتا، نقصان اپنے لیے میں نہیں ہونے دیتا، بلکہ میں خیر بھلائی اپنے لیے بہت زیادہ اکٹھا کر لیتا، اور مجھے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہی نہیں۔ جب ایک بندے کو معلوم ہے کہ اس راستے میں ایک اژدہا بیٹھا ہوا جو سبوں کو کھینچ رہا ہے، سبوں کو کھا رہا ہے، کاٹ رہا ہے، تو کیا کوئی آدمی اس طرف جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اور آپ بتا دیجئے کیا ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو اصلی مشن ہے آپ اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ آپ کیا ہیں۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ میں صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، کن کو؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، میں ان کو ڈرانے والا، جہنم سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اور خوشخبری سنانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جنت کی شکل میں ان کی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ ہمارا یہی کام، ہمارا یہی کام ہے۔ میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو یہ آیت کریمہ صاف طور سے بتاتی ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب نہیں تھے۔ اور یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لیے نفع نقصان کے وہ مالک نہیں ہیں تو پھر غیروں کے لیے کیسے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت کریمہ ہمیں صاف طور سے بتاتی ہے۔ اس لیے ہمارے وہ بھائی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ہماری مشکلات پریشانیوں کو وہ دور کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں،
یہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، حدیثوں کا مطالعہ کریں، پڑھیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس طرح سے حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ حاجت روا مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اور اس آیت، اس واقعے کی روشنی میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 188 کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح سے چوتھی بات اس واقعے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ آسمان پر ہے صحت ایمان کی دلیل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کہاں پر ہے؟ آسمان پر، عرش کے اوپر ہے، گویا کہ اس کا ایمان صحیح ہے۔ اور جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ آج ہمارا ایک کمپنی میں ہمارا درس تھا صلاحیہ میں وہاں پر گیا۔ ہماری عادت ہے میں شروع کرنے سے پہلے ایسی پوچھتا ہوں، تقریر شروع کرنے سے پہلے میں پوچھتا ہوں تاکہ دیکھوں لوگوں کے کیا رجحانات ہیں، کیا معلومات ہیں اس سلسلے میں۔ یہاں پر تو میں کافی رعایت کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر پوچھنے کا شاید رواج نہیں ہے، اس لیے میں بہت رعایت کر کے یہاں پر بہت سوال کر کے بولتا ہوں۔ تو میں پوچھتا ہوں، درس شروع کرنے سے پہلے تمہیداً میں نے اس سے پوچھا، ایک بندے سے، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس بندے نے کہا اللہ ہمارے دل میں ہے۔ ایک بندے نے کہا انہی لوگوں میں سے کہ اللہ ہمارے دل میں ہے۔ پھر میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ ابھی حقیقت نہیں جانتے ہیں، ابھی حقیقت نہیں جانتے۔ پھر میں نے اپنے درس کو شروع کیا اور وضاحت کی، اور وہ بالکل سمجھ گئے، اور ماشاءاللہ وہ مان لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، ہمارے دل میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر، عرش کے اوپر ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین آسمان پر ہے، یہ صحت ایمان کی دلیل ہے۔ گویا کہ آپ کا ایمان صحیح ہے، اور اگر اس کے برخلاف ہے تو یہ آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے، آپ کے ایمان میں کمی ہے، کجی ہے، کھوٹ ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کس کا عقیدہ رکھنا؟ کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، عرش کے اوپر مستوی، اس کا عقیدہ رکھنا یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ صحت ایمان کی دوسری دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہے۔ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا کہا تھا؟ این اللہ، پہلا سوال تھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ پھر نبی نے دوسرا جو سوال کیا؟ من انا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ تو لوڈی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دینا یہ صحت ایمان کی دوسری دلیل ہے۔ ایک بندہ یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر، آسمان پر، عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا جو نہیں مانتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ تو یہ پانچ باتیں موٹی موٹی ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوئی۔ اس عظیم حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بر صغیر کے مسلمانوں سے، اپنے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے وہی سوال کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوڈی سے کیا تھا، تو کم و بیش 80% مسلمانوں کا یہ جواب ہوگا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں ایسا؟ اپنے انڈیا، پاکستان کے اکثر و بیشتر لوگ، میں تو کہتا ہوں 99%، یا یوں کہنے 90%، 99 زیادہ ہو جائے گا، الحمدللہ صحیح عقیدے والے بھی موجود ہیں، 90% لوگ ایسے ہیں
اگر ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے تو کہیں گے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ چنانچہ شاعروں نے شاعری کرتے ہوئے کہہ دیا تو ہر جگہ موجود ہے، تو ہر جگہ حمد لکھی، اور حمد میں انہوں نے ایک شعر ڈال دیا کہ تو ہر جگہ موجود ہے، تجھ سے نہ مانگے ہم، تجھ سے کیوں نہ مانگے ہم دعا، تجھ سے کیوں نہ مانگے ہم دعا، اے تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ پرانا عقیدہ تھا۔ اپنے انڈیا پاکستان کے اہل حدیثوں کے یہاں بھی اس طرح کی باتیں پائی جاتی تھی، لیکن الحمدللہ اب اصلاح ہو گیا ہے، اور بہت سارے لوگ اب جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے لگے اور دینی تقاریر وغیرہ سننے لگے تو اپنی اصلاح کر لیے، اور اب وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اگر موجود ہم کہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین ہے اس میں۔ لہذا وہ لوگ اب وہ ماننے لگے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، لیکن ابھی بھی تقریباً 90% مسلمان ایسے پائے جاتے ہیں اپنے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس کے وجود سے خالی نہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو لا علمی کا ثبوت دیتے ہوئے دامن بچا لیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے چھوڑو میں جانتا ہوں، پوچھا جائے تو کہیں گے نہیں جانتا ہوں۔ عوام کو پوچھا، بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیاء اعظام بھی صحیح جواب نہ دے سکیں گے۔ جو دارالعلوم وغیرہ کے فارغین ہیں، میں اشارہ سے کر رہا ہوں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ وہاں پر جو عقیدے کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مجھے پتا ہے عقیدے کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ یہی سب اشعری، ماتریدی، یہ جہمیہ، قدریہ، ان لوگوں کا عقیدہ پڑھایا جاتا ہے مدارس میں، جامعات میں ان کے، تو آپ وہی چیز جانتے ہیں۔ فلسفہ اور منطق کے ذریعے سے وہ عقیدے کو سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے گمراہی آ جاتی ہے۔ تو بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان اعظام سے بھی اگر پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ حالانکہ آیات قرآنی اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقل سلیم اور انسانی فطرت سب اس بات پر دال ہیں، سب یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر۔ قرآن کے ذریعے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اسی طرح سے جس کے پاس عقل سلیم ہے اور فطرت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ آئیے ہم اس اہم سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں جس کی معرفت صحت ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ بھائیو اور دوستو، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، وہ ہمیں ایک رہنما اصول دیتی ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمیں ایک رہنما اصول دیتی ہے کہ اختلاف کی صورت میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کو معیار حق سمجھا جائے۔ جب اختلاف ہو جائے آپس میں تو پیمانہ کس کو بنایا جائے؟ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیثوں کو۔ مختلف کی مسائل قرآن و حدیث پر پیش کیے جائیں۔ قرآن کریم کو اس آیت کو بغور سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 65 میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے کبریائی کی قسم کھا کر کے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم،
اس وقت تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپسی اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ مان لیں. پھر جو فیصلہ آپ ان کو کر دیں اس سے ان کے دلوں میں کسی طرح کی تنگی نہ ہو, اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, قسم کھا کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ ہے, کوئی لوگ آپس میں اختلاف, کوئی کہہ رہا ہے یہ, کوئی کہہ رہا ہے یہ, کوئی کہہ رہا ہے یہ, ایسا نہیں, کوئی کہہ رہا ہے ایسا نہیں, کوئی کہہ رہا ہے ویسا, دنیا بھر کی چیزیں آپس میں اختلاف اگر ہے اور آپ کے پاس مقدمہ وہ لایا جائے اور آپ جو فیصلہ کر دیں اس کو بغیر کسی ہچک کے وہ قبول اگر نہ کر لیں تو ایسی صورت میں ان کا ایمان صحیح نہیں ہے, ان کا ایمان صحیح نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی. لہذا یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے, یہ اختلاف ہے. اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن اور حدیث کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. آپس میں لڑائی جھڑائی جھگڑا کاٹ مار نہیں کرنا چاہیے. قرآن اور حدیث کو ہم اپنا معیار بنائیں اور اپنے جھگڑے کو وہاں پر چکائیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آیت کریمہ میں حکم دیتا ہے. ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین نے اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف مسائل لوٹا دینے کو ایمان کی علامت قرار دیتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحب امر کی اطاعت کرو. پھر اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو, اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو تم ایسا کرو. اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب ہمیں کسی مسئلے میں ہمارا اختلاف ہو جائے تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس اختلاف کو ختم کرنے کی جلدی کوشش کریں. اور وہ ختم کیسے کریں؟ قرآن اور حدیث پر پیش کریں. جس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اس کو مان لیں, جس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کی بات کو چھوڑ دیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں, اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. یہ صاف طور سے ہمیں یہ آیت بتاتی ہے سورہ نساء آیت نمبر 59. لہذا جب ہم اس حکم پر عمل کرتے ہوئے مذکورہ سوال کا جواب قرآن و احادیث میں تلاش کرتے ہیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ مختلف آیات اور احادیث میں مختلف پیراؤں میں بصراحت اور بڑے ہی واشگاف انداز میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان میں عرش بری پر مستوی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں الرحمن علی العرش استوى. الرحمن علی العرش استوى یعنی رحمان یعنی اللہ عرش پر مستوی. اللہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى یعنی اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے. صاف طور سے یہ آیت ہمیں بتا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے. اسی طرح سے قرآن مجید میں 7 مقامات ایسے ہیں جہاں صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر فرمایا ہے. قرآن مجید میں 7 جگہیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں کہاں پر ہوں؟ عرش کے اوپر مستوی ہوں. نمبر 1 سورہ اعراف آیت نمبر 54. سورہ یونس
آیت نمبر 3، سورہ رات آیت نمبر 2، سورہ طہ آیت نمبر 5، سورہ فرقان آیت نمبر 59، سورہ سجدہ آیت نمبر 4، سورہ الحدید آیت نمبر 4۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ میں ہر جگہ موجود نہیں ہوں، بلکہ کہاں پر ہوں؟ عرش کے اوپر ہوں۔ لہذا ہم مسلمانوں کو یہ ایمان رکھنا پڑے گا کہ ہمارا اللہ، ہمارا رب کہاں پر ہے؟ ہر جگہ نہیں ہے بلکہ عرش کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے حدیثوں میں بھی اس کا پروف اور ثبوت ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لما خلق الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا، جب اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس عرش پر لکھ کر رکھا کہ میری رحمت غضب پر غالب آ گئی۔ آپ لوگوں نے غور کیا کچھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کر دیا، بنا دیا، تو اپنے پاس عرش پر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ کر کے رکھ دیا، کیا رکھ دیا؟ کہ میری رحمت غضب پر غالب آ گئی۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ کہاں پہ لکھ کر کے رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے پاس عرش کے اوپر۔ تو یہ تھوڑا سا آپ غور کریں، میں زیادہ وضاحت کروں گا ٹائم شاید زیادہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا گویا کہ حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے علو اور عرش پر استقرار کا اثبات یوں فرمایا ہے، سورہ ملک آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ سورہ ملک آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، نڈر ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے، دیکھیے ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ وہ ذات جو آسمان، من فی السماء مانے آسمان، فی مانے میں یہاں پر کے مانے میں ہے، تو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ تم پر پتھر برسا دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہے ہیں، نافرمانوں سے کہہ رہے ہیں، فاسقوں اور منافقوں سے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تم نڈر نہ ہو جاؤ، غلطی کر رہے ہو، گناہ کے کام کر رہے ہو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ قہار ہے، جبار ہے، رحیم اور غفور تو ہے، لیکن یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ قہار ہے، جبار ہے، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے آسمان والا تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے اور تم سب کے سب ہلاک و برباد کر دیجو۔ تو یہ آیت کریمہ کی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ من فی السماء، آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قسم کھا کر کے آپ نے فرمایا، کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ ما من رجل یدعو امرأته الى فراشها فتاب علیہ الا كان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضى عنها۔ ترجمہ سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی ایسا انسان نہیں جو اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلاتا ہو پھر وہ انکار کر دے۔ شوہر اپنے بیوی کو بستر پر بلاتا ہو
خواہش ہے، حاجت پوری کرنی ہے، حاجت پوری کرنے کے لیے بلا رہا ہے، اور وہ بیوی انکار کر دے کہ میں نہیں آتی، تو پھر کیا ہوتا؟ نبی نے فرمایا کہ الذی کان الذی فی السماء ساخطا علیہا، نبی نے فرمایا کہ تو وہ ذات جو آسمان پر ہے اس عورت پر اس وقت تک ناراض رہتی ہے یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ موضوع سے متعلق کہ اَیْنَ اللہ، اللہ کہاں ہے، اس میں کوئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں بات ہے۔ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، جو آسمان کے اوپر ہے وہ اس عورت سے ناراض ہو جاتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے، یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے، وہ شوہر کو منا لے کہ غلطی ہوئی، اب دوبارہ مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی، تب تک اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس عورت سے ناراض رہتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کے نظر نے فرمایا کہ وہ اللہ کہاں ہے؟ آسمان کے اوپر۔ کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو یہ حدیث بھی ہمیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے اشارہ فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ مشہد، اللہ مشہد، اللہ مشہد، 3 بار آپ نے کہا تھا اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا کہ تیرے یہ سارے بندے اس بات پر شاہد ہیں کہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ میں کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی۔ اشارہ آپ نے آسمان کی طرف کیا تھا، اے اللہ تو گواہ، اللہ مشہد، اللہ مشہد، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا، اور اسے لوگوں تک میں نے پہنچا دیا۔ اور کبھی اللہ رب العالمین اپنی فوقیت و علو ثابت کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سورہ انعام آیت نمبر 81، آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر برتر ہے، غالب اور برتر ہے، وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب اور برتر ہے، اوپر غالب اور برتر ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے یہ ثابت آیت کریمہ یہ دلالت کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے۔ کہاں پر ہے؟ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر عرش پر مستوی۔ اسی طرح سے نمازی سجدے میں کیا کہتا ہے؟ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے کہ اے کہ اللہ رب العالمین میرا رب پاک ہے، میرا رب جو بلند و بالا ہے، بلند و بالا ہے، جو اونچائی والا ہے، وہ ہمارا رب کیا ہے؟ پاک ہے، پاک ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا ایک نام العلیو ہے، العلیو 99 نام میں سے ایک نام العلیو ہے، یعنی سب سے بلند و بالا تر، سب سے بلند و بالا تر۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اور قرآن کریم کے متعلق اللہ رب العالمین نے مختلف عبارتوں میں جا بجا فرمایا ہے کہ اس کتاب کا نزول اللہ تعالی کی طرف سے ہوا ہے یا یہ حکیم و حمید کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح فرشتوں نیز اعمال صالحہ کا اللہ رب العزت کی طرف چڑھنا اور پیش ہونا، اور صحیح حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین کا آسمان دنیا پر نزول کرنا یعنی اترنا، یہ سب امر اس بات پر دال ہیں، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہم سے جدا ہے اور وہ اوپر یعنی عرش پر ہے، کیونکہ نزول بالائی سے نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ اگر وہ ہر جگہ ہوتا تو اس کے لیے نزول
یعنی اوپر سے نیچے اترنے کا لفظ استعمال کرنا کیا ہوتا؟ 6 معنی کا، کوئی معنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی سے فرماتے ہیں کہ رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کہاں اترتے ہیں؟ یہ آسمانی دنیا جو آپ کو آسمان جو نظر آتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اترتے ہیں، آسمانی دنیا پر اترتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اس سے بھی بلندی پر تھے، اور اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر کیسے اترتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو اترنا کیسا ہے ہمیں کیفیت کے بارے میں ہمیں کچھ بھی اس سے سروکار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتایا کہ اس طرح سے اترتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اسی لیے کچھ لوگوں نے اللہ رب العالمین کچھ صفات کا اس بنا پر انکار کر دیا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ انسانوں سے مشابہت ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین کیسے اترتے ہیں جب نہ اللہ نے بتایا، جب نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ہمیں اس کے بارے میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی، صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اترتے ہیں، تو ہم کون پوچھنے والے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اترتے جس طرح سے اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے اس طرح سے اللہ رب العالمین اترتے ہیں۔ بس ہمارا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ یہ نزول فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے اور پھر وہ نیچے آتا ہے، لہذا ثابت یہ ہوا کہ اللہ کی ذات مبارکہ آسمان یعنی عرش پر ہے۔ جس طرح قرآن و حدیث میں اس عقیدے کو روز روشن کی طرح واضح کیا گیا، اسی طرح عقل سلیم اور فطرت بھی اس بات پر دال ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں بلکہ عرش پر مستوی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ ہر قسم کی اعلیٰ اور کامل صفات سے اللہ رب العالمین متصف اور ہر نقص و کمی سے وہ منزہ اور پاک ہے۔ یہ عقل بھی چاہتی ہے، یہ عقل بھی کہتی ہے، اور علو بلندی صفات کمال ہے جس کا مستحق اللہ کی ذات سب سے زیادہ ہے۔ اس طرح ہر انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اس طرح سے کر کے بات کی نہیں بات کر، اور دل و دماغ آسمان کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ، اور یعنی گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے اوپر آسمان پر ہے، لہذا ہم پر تو رحم فرما۔ تو جب بندہ دعا کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، تو اس طرح یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اور وہ اپنی دعاؤں سے اس ذات کو پکارتا ہے جو اس کی فطرت کے مطابق آسمان پر ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ اپنے ہاتھ نظر اور عقل و شعور کو اوپر کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بنابراً اگر بچوں سے سوال کیا جائے کہ اللہ کہاں ہے تو وہ اپنی فطرت سلیمہ سے وہی جواب دیں گے جو لومڑی نے جواب دیا تھا کہ اللہ آسمان پر ہے۔ ایک بچہ جس کو آپ کچھ نہ پڑھائیں لکھائیں، کہیں اس کو ایسی جگہ پہ کر دیں، اس کو کچھ نہیں معلوم، لیکن اگر آپ اسے پوچھو کہ اللہ کہاں ہے تمہارا پیدا کرنے والا، تو وہ بچہ بھی کہے گا اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فطرت کی بات ہے، یہ فطرت سلیمہ ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود نہیں بلکہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے۔ محترم بھائیوں، یہ قرآن کریم، حدیث، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کہ وہ روشن اور ٹھوس دلائل ہیں جو ہر مسلمان کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ یہ مانے کہ اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ قرآن آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور عقل سلیم اور فطرت یہ اس بات پر ہمیں ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے،
ہر جگہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ یہ کائنات رب العالمین کی ذات کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے۔ جب پہاڑ اپنی تمام وسعتوں اور اپنی نہائیوں کے باوجود جس ذات کی تجلی نہ برداشت کر سکا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے، تو پھر یہ کائنات کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ آپ لوگ وہ واقعات ہوگا، حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہا تھا کہ نہیں کہتا، یاد ہے کہ نہیں آپ لوگ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا کہا؟ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ مصر ہو کہ نہیں اللہ مجھ کو دکھا دے، اے اللہ تو مجھ کو دکھا دے۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم دیکھو، وہ جو پہاڑ ہے سامنے نا، اس پہاڑ پہ نگاہ ڈالو، اگر وہ پہاڑ میں اپنا جلوہ اس کے اوپر ڈالتا ہوں، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہا تو تم اس کو دیکھ لے جاؤ گے، اگر وہ نہیں ٹکا رہا تو پھر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ ہوا ایسے ہی جیسے قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العالمین نے اپنا جلوہ اس کے اوپر ڈالا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پھٹ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ جب ہوش آیا انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ اسی لیے میں آپ کو ایک اور فائدے کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کو عرش قیامت کے دن میدان محشر میں جب آپ حساب و کتاب کے لیے آئیں گے اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام لوگ بہت سارے تین طرح کے نفخ ہیں۔ ایک بار جب سور میں پھونک ماری جائے گی، دوسری بار تو جو لوگ بے ہوش ہو گئے تھے وہ سب لوگ ہوش میں آ جائیں گے۔ نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، مجھے ہوش آئے گا اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ نبی نے فرمایا مجھے یہ نہیں معلوم کہ موسیٰ کو مجھ سے پہلے ہوش آیا یا مجھے پہلے ان سے ہوش آیا، ان سے پہلے مجھے ہوش آیا کہ موسیٰ کو مجھ سے پہلے ہوش آیا، مجھے یہ نہیں معلوم۔ لیکن جب نبی نے فرمایا کہ جب میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں تو میں ان کو دیکھوں گا بس۔ اب وہ پہلے ہوش میں آئے مجھ سے یا میں ان سے پہلے ہوش میں آیا، یہ مجھے نہیں معلوم۔ اچھا، اس کی علماء نے جو بات یہاں پر جو علت بیان کی ہے، کہتے ہیں وہ اس لیے کہ ان پر بے ہوشی جب جیسے تمام لوگوں پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، حتیٰ کہ فرشتوں پر بھی اور جتنے بھی انسان وہاں پر تھے، انسان جنات سب پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ لیکن کچھ علماء نے کہا چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوشی طاری ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے وقت اس دنیا کے اندر، اس کے بدلے میں ان کو وہاں پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں، یا وہ جب آپ کو ہوش آیا آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے ہوئے ہیں اور عرش کا پایا پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ واقعہ کہ اللہ رب العالمین کی تجلی جب وہ مضبوط سے مضبوط تر پہاڑ نہیں برداشت کر سکا تو کوئی کہتا ہمارے دل میں ہے، کوئی کہتا یہاں ہے، کوئی کہتا پھر کہاں سے یہ بات ہو سکتی؟ کائنات ہرگز اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک شبہ ہے، اس کا ازالہ میں کر دینا چاہتا ہوں۔ کچھ قرآن کی آیتیں ہیں، یقیناً کچھ قرآن کی آیتیں ہیں جن آیتوں سے لوگ استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اب وہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کی آیت، یقیناً قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اسی طرح قرآن کی دوسری آیت ہے، سورہ انعام آیت نمبر 3 ہے، اس سے بھی استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ
وہی اللہ ہے جو آسمانوں پر اور زمینوں میں ہے، وہی اللہ ہے جو آسمانوں پر اور زمینوں میں ہے۔ امام لیکن یہ قرآن کی آیت ہے، لوگ ظاہری معنی لے کر کے کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، یہی پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے واقعہ، اسی سے پتہ چلتا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اجماع ہے، ہم اپنے قرآن کو اپنے دماغ سے نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سمجھنا پڑے گا، قرآن کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا پڑے گا۔ ہم اپنے طور پر اگر سمجھنے لگیں گے قرآن کو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اجماع ہے، سارے جتنے بھی مفسرین ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں جو گمراہ فرقہ جہمیہ کا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ان کی غلط باتوں سے پاک و برتر ہے۔ یہ تمام مفسرین کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے، جیسا کہ فرقہ جہمیہ جو گمراہ فرقہ ہے ان کا عقیدہ ہے، بلکہ سب کا یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے۔ ایسی تمام آیتوں کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ اس کا علم ہر ایک کے ساتھ ہے، جو اللہ نے یہاں کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی ذات مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے ساتھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم حمام میں رہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہے گا؟ ایک چور چوری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس چور کے ساتھ میں رہے گا؟ بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں رہے گا؟ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا ہے؟ توہین، اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی ہے۔ لہذا ہمیں وہی ماننا پڑے گا اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ ہاں وہ اپنے علم، قدرت اور دیکھنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ورنہ اس کی ذات کہاں پر ہے؟ جیسے یہاں پر آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہو، آپ لوگ ہمارے سامنے ذات کے ساتھ یا صفات کے ساتھ ہیں؟ ذات صفات دونوں کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ کی ذات ہمارے سامنے ہے، بیٹھے ہیں نا؟ جیسے مثال کے طور پر ہمارے سردار بھائی ہیں، میں آپ سب کا نام نہیں جانتا، میں سردار بھائی جیسے ہیں، سردار بھائی اپنے روپ پر ہیں، میں کہوں وہی جو چشمہ لگاتے ہیں اور ماشاءاللہ سانولے رنگ کے ہماری طرح سے ان کا بھی رنگ ہے، اور اس طرح کی ٹوپی لگاتے ہیں، ہاں، اور داڑھی سفید ہے، یعنی ہم نے ان کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں یا ماشاءاللہ جو بہت زیادہ جالیات سے جن کا لگاؤ ہے، یہ میں نے صفتیں ان کی کچھ نشانیاں بیان کی۔ آج وہ یہاں پر نہیں، آپ سمجھ گئے کہ ہاں یہ شیخ صاحب جو ہے سردار بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہ نہیں؟ ایسے یعنی وہ نقشہ آپ کے سامنے ان کا پورا میں نے بیان کیا، اور آپ نے جو ہے آپ نے جان لیا کہ شیخ صاحب سردار کے بارے میں، سردار جی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ صفت ہے، خوبیاں بیان کی جائیں تو اللہ رب العالمین اپنے صفت کے اعتبار سے علم، قدرت اور دیکھنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے؟ آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، نہ کہ ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ یہی قرآن، یہی بات یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، اور وہ ہماری باتیں سنتا اور ہمیں دیکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے علم کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا۔ اس کی قدرت کائنات کے ہر ذرہ کو محیط ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اللہ ہر چیز کو اپنے احاطے علم میں لیے ہوئے ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں عرش پر موجود ہے، لیکن کیا کچھ ہم لوگ یہاں پر کیا کچھ کر رہے ہیں
ہمارے دل میں کیا، آپ کے دل میں کیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو علم کے اعتبار سے گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے؟ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اصل میں یہ سب باتیں کہاں سے آئیں؟ یہ سب باتیں مسلمانوں کے اندر کہاں سے آئیں؟ ہندوؤں سے آئیں، ہندوؤں سے آئیں۔ ہندو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں اور حلول کے قائل ہیں۔ کبھی میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ اور وہی چیز ہمارے صوفیہ میں آئی ہے، انہی سے جو ہے ہمارے صوفیہ میں وہ چیزیں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے عام طور سے مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث ہمیں صاف طور سے بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ یہی صحت ایمان کی دلیل ہے۔ ہمارا سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اور آج کے درس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، اتنے ہی غیب کی باتیں جانتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی بارے ہم سب کو صحیح ایمان والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب خیر و بھلائی کے کام کریں اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور تاکہ ہم تیرے نعمت بھری جنتوں کے مستحق ہوں اور تیرے دردناک عذاب سے ہمیں نجات ملے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ کا